چھوڑ دو گناہ، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، چھوڑ دو گناہ۔ حدیث سنیے، اس کے راوی بھی انوکھے راوی ہیں۔ آج انوکھے راویوں کی روایت پیش آ رہی، جو جلدی روایت نہیں کرتے ان کی روایتیں یاد آ رہی ہے۔ کون ہے؟ رسول اللہ کے دوسرے جانشین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین سیدنا عمر ابن خطاب اس حدیث کے راوی ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، راوی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے ماں باپ قربان، کون فاروق اعظم؟ جبریل علیہ السلام کہا کرتے تھے اگر میں 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اب وہ فاروق اعظم روایت کرتے کہ میں حضور سے ملنے گیا۔ سن لیجئے، اللہ کو منانا کتنا آسان، سب سے آسان اللہ کو منانا ہے۔ میں تقابل نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ کو منانے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ اللہ والے بن جاؤ، بہت بڑا نصاب نہیں اللہ والے بننے کا۔ اس کے در پہ آ جاؤ یہ کہہ کہ میں برا ہوں، بس رو گڑ گڑاؤ، اپنا بنا لیتے ہیں۔ اللہ جتنی جلدی اپنا بناتا ہے کوئی نہیں بناتا، اور اللہ ایک بار جس کو اپنا بناتا ہے پھر اس سے رشتہ نہیں توڑتا۔ اللہ کی شان ہے، وہ کسی سے رشتہ نہیں توڑتا۔ ہاں ہاں، وہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، دیکھو ہائے، حضور سے کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب، لوگ میرا پتہ پوچھتے ہیں نا آپ سے، توجہ، اے میرے حبیب، سب کی قدر کی، اللہ کی قدر نہیں کی ہے، بہت معافی کے ساتھ، بہت معافی کے ساتھ۔ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں پیروں کی برائیاں کر رہا ہوں، لعنت ہو اس شخص پہ جو پیروں کی برائیاں کرے، سچے پیروں کی برائیاں۔ میں صرف سمجھانے آیا ہوں، ہم خود پیر رکھتے ہیں بھائی پیروں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، شکوہ ہے آپ سے، جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرتے ہیں اتنی عزت شاید آپ اللہ کی نہیں کرتے۔ مجھے شکوہ ہے، مجھے معاف کر دیں، مجھے شکوہ ہے، جتنی عزت آپ اپنے پیر کی کرو، پیر کی میں منع نہیں کرتا، لیکن جتنی عزت پیر کی کرتے ہو اتنی عزت آپ اللہ کی نہیں کرتے۔ میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک بات بتاؤں میرے بھائی، میں نے میری آنکھوں سے دیکھا، میری آنکھوں سے، محمد علی بھائی میری آنکھوں سے دیکھا، اس چھوٹی عمر نے بہت تجربے کیے۔ اگر مرید مالدار ہے، مالدار کے بعد مرید غریب ہو گیا، پیر صاحب اس کے گھر رکتے تھے، رکنا چھوڑ دیا، پھر اس لیے کہ وہ غریب ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ میں سچے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو تمہیں لوٹنے آتے نا، تمہارے دلوں کی بجائے تمہاری جیب پہ جن کی نظر ہوتی ہے، ان کی بات نہیں۔ لیکن تم اللہ سے زیادہ، وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی دی، سب کچھ دیا، اس سے پیار کرنے کی بجائے اس سے زیادہ پیار آپ اپنے پیر سے نہیں کر رہے ہو۔ آپ دلیل سن لیں، اگر میں مجرم ہوں آپ مجھے سزا دیں، میں بہت سادہ آدمی ہوں، میں کوئی محقق، مفکر، علامہ کچھ بھی نہیں، میں غوث پاک کے در کا فقیر، بے ہنر فقیر، ان کی بارگاہ کا سگ، بے ہنر سگ، سگے سگانے آل محمد، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن اپنے پیر سے جتنی محبت کرتے اتنی اللہ سے نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پیر نے یہ چادر دے دی، چلیں سمجھ لو میں آپ کا پیر ہوں نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کٹہرے میں خود کو کھڑا کروں گا تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوگا، ہے نا، ہم ہی سب سے برے۔ یہ چادر میں نے کسی کو دے دی، توجہ، یہ چادر مجھے یقین ہے تم پر، یہ چادر تم سر پہ رکھو گے، چومتے ہیں لوگ اس چادر کو، ہم اس سے منہ ہاتھ پوچھتے ہیں لیکن لوگ چومتے ہیں، ان کی محبت ہے، ان کی محبت ہے۔ دے دوں ٹوپی، دے دوں امامہ، دے دوں، کچھ لوگ تو بغیر اجازت کے میرا امامہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، ٹوپی بھی لوگ لے گئے۔ ایک جگہ میں گیا الہ آباد میں، میرے سر کا امامہ بھی لے گئے، ٹوپی بھی لے گئے، میرے جوتے بھی لے گئے۔ پیار اتنا ہے، مجھے ناراضگی نہیں دی، حتیٰ کہ میری آستین پھاڑی، آستین پھاڑ کر بھی لے گئے۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، الہ آباد والے گواہ، وہاں سید بادشاہ رہتے ہیں، سید نجیب، اور ان کو سید صدام کہتے ہیں، اس وقت مصر میں ازہر میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بلایا تھا۔ اتنا پیار کرتے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ مسافہ صرف کرنے کے لیے، چھونے کے لیے ناخن تک مارے، یہ بھی کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، اس پہ بھی شکوہ نہیں، چلیے آپ کا پیار ہے، لیکن مجھے شکوہ اس پر ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ میں نے چادر دی، اس کو سر پہ رکھو گے، پھر خوشبو لگا کے تجوری میں رکھو گے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو کہو گے سید کی چادر ہے، مروں تو اس کو کفن میں لے جاؤں گا۔ میرے دیے ہوئے تحفے کی کتنی قدر کی،
اللہ تمہیں سلامت رکھے، لیکن میں خوش نہیں ہوں، کیونکہ جو تحفہ میں نے تمہیں دیا تھا، تمہارے پیر نے دیا تھا، ٹوپی کی شکل میں، چادر کی شکل میں، کسی بھی شکل میں دیا تھا، تم نے اس کو سر پہ رکھا، تجوری میں رکھا، اس کی عزت کی، اس کی زیارت کی، اور اس کو تم قبر میں لے جاؤ گے۔ پیر کے دیے ہوئے تحفے کی تم کتنی عزت کر رہے ہو، اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا، اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا۔ ایک بات کہہ دوں پھر، علامہ جمیل صاحب جیسے لوگ منبر پہ، اور میں سب کو نہیں جانتا، یہ اللہ والے، یہ حق سننے کے اور حق کہلوانے کے عادی ہے۔ بھائی میری چادر تمہاری قبر میں کام آئے گی، کوئی گارنٹی نہیں۔ میری دی ہوئی ٹوپی تمہاری قبر میں کام آئے گی، کوئی گارنٹی نہیں۔ میرا دیا ہوا تحفہ تمہیں قبر میں کام آئے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ مسلمانوں، تمہیں شرم میں ڈوب مرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے، بعد میں سب کی ہونی چاہیے۔ اگر تم اللہ رسول کو سے زیادہ کسی کو چاہتے ہو تو کہیں نہ کہیں تم شرک کی طرف جا رہے ہو۔ شرک صرف بتوں کو پوجنا نہیں ہے، جو چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق کسی اور کو دینا، یہ بھی تو شرک ہے، یہ بھی تو شرک ہے۔ میں تمہیں مشرک کہنے نہیں آیا، یہ فیصلہ علماء کریں گے، مفتیان کرام کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ جس چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق آپ کسی اور کو دیں گے تو یہ شرک نہیں ہے۔ صرف بتوں کے آگے ہاتھ جوڑنا ہی شرک ہے۔ شرک کے بہت سی اقسام ہیں۔ مجھے بتاؤ، میرے دیے ہوئے تحفے کی تم نے اتنی قدر کی، اتنی عزت کی؟ ایک تحفہ تو اللہ نے بھی دیا تھا، اور کیسے دیا تھا؟ کیسے دیا تھا؟ اس تحفے کے لیے اللہ نے، تحفے کے لیے اللہ نے محبوب کو لامکاں پہ بلایا اور محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا۔ اللہ کی محبت تو دیکھو، محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا، محبوب تم جا رہے ہو نا، میرے بندوں کے لیے تحفہ لے کر کے جاؤ۔ اللہ تحفہ دے رہا ہے، اللہ تحفہ دے رہا ہے، اللہ تحفہ دے رہا ہے۔ قلم کے تحفے پر غرور اور کمنڈ کرنے والوں، امین القادری کی قلم اس نے مجھے تحفے میں دی، ادھر کی بوتل، ایک ادھر کی بوتل دی، لوگ سنبھال کے رکھتے، اتنا لگاتے بھی نہیں ہے۔ او اللہ کے بندوں، کہاں ہو؟ مر کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ امین القادری تمہاری قبر میں نہیں آنے والا، اس کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم مرو گے، قبر کہاں۔ بلکہ سچی بات کہہ دوں، قبر میں اندر کیا آئے گا بھائی؟ جنازے میں نہیں آئے گا، جنازے میں۔ کیا بات کرتے؟ مسلمان بنو وہ مسلمان جو رسول اللہ بنانے آئے تھے، اپنی طبیعت کے مسلمان مت بنو، اپنی مرضی کے مسلمان مت بنو۔ یاد رکھو، اللہ نے تحفہ بھیجا، اللہ نے تحفہ کون کس کو دیتا ہے بھائی؟ جس سے پیار کرتا ہے۔ اور تحفہ کن ہاتھوں سے دیا؟ جبریل کے ذریعے سے نہیں بھیجا، فرشتے کے ذریعے سے نہیں بھیجا۔ پیار کتنا کرتا ہے تم سے اور مجھ سے، احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے۔ سب کا پیار کا احساس کرنے والوں، احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے۔ محبوب سے کہا، محبوب آپ جا رہے ہو نا زمین پہ، میری طرف سے تحفہ لے کے جاؤ اور میرے بندوں کو یہ تحفہ پیش کر دینا۔ پیر کے تحفے کی تمہیں عزت ہے، فقیر کے تحفے کی عزت ہے۔ میرے ایک دوست نے کہا، اجمیر شریف میں ایک اجنبی فقیر ملا تھا، اس نے پتھر دے دیا، میں نے آج تک سنبھال کے رکھا۔ میں نے کہا تجھے سلام ہے، کتنی عزت کی، اللہ نے دیا نا تجھے تحفہ، پتھر نہیں دیا، نماز سجدہ دیا۔ بولو اللہ کے تحفے کی قدر کر رہے ہو؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو سینے سے لگایا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا؟ بتاؤ مسلمان ہو تم؟ کتنے ہو جو عشاء پڑھ کر کے اس محفل میں آئے ہو، اور کتنے ہو جا کر کے فجر پڑھو گے؟ جو اللہ کے تحفے کی عزت نہ کرے وہ کیسا مسلمان ہے؟ بتاؤ بتاؤ۔ اللہ کی یہی عزت ہے، اللہ سے یہی پیار ہے، اللہ سے یہی محبت ہے؟ نہیں، ہوش کے ناخن لو، مرو گے کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ ہی اللہ کی رحمت کام آئے گی، اس کے محبوب رحمت للعالمین کام آئیں گے۔ نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا۔ آج جس اللہ کے ساتھ تم غداری کر رہے ہو، بے وفائی کر رہے ہو، ارے ہم لوگ تو الٹا تم سے نذرانے لے کر جاتے ہیں۔ سچی بات کر جاؤں، ہم تو تم سے نذرانے الٹا لے کر جاتے ہیں، لیکن اللہ تم سے نذرانے لیتا نہیں ہے۔ اللہ تمہیں دیتا ہے، روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، سانسیں دیتا ہے۔ ڈاکٹر 8 گھنٹے آکسیجن دے دے تو لمبا چوڑا بل دیتا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کے موت تک اللہ تمہیں آکسیجن دے رہا ہے۔ کبھی بل آیا تمہارے گھر پہ؟
یہ ناک اسنے بنائی، یہ سر اسنے بنائے، یہ کان اسنے بنائے، یہ جوانی اسنے دی، ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل اسنے بنائی۔ اگر چوہا، کتا، بلی، سور بنا دیتا، اللہ سے لڑنے جاتے، اللہ سے سوال کرتے کون کیا کر لیتا اللہ کا؟ اللہ اس سمجھ، وہ بے نیاز ہے، اس نے سور نہیں بنایا، اس نے کتا نہیں بنایا، اس نے چوہا نہیں بنایا، اس نے چپکلی نہیں بنایا، انسان بنایا انسان، اور انسان بنا کر بھی فرعون نہیں بنایا، نمرود نہیں بنایا، حمان نہیں بنایا، انسان بنا کر بھی مشرک نہیں بنایا، کافر نہیں بنایا، مومن بنایا۔ مومن بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں، یوسف علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں، مومن بھی بنایا تو کس کی قوم کا؟ سید الانبیاء کی قوم کا، حضور کی امت کا۔ اتنے احسانات، صلہ کیا؟ غداری، واہ واہ، بے وفائی، بے وفائی۔ اسی لیے جلسے رکھتے ہو کہ جلسے میں رات بھر بیٹھو گے، صبح اٹھ کر پھر اللہ سے بے وفائی کرو گے۔ اللہ کے تحفے کی کیا قدر ہے بتاؤ؟ بہت معافی کے ساتھ، اگر اللہ کے تحفے کی عزت نہیں کرے، اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے، اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ خدا کے لیے رحم کر لو، اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکو گے، پہاڑ بھی پگھل جائیں گے، پہاڑ جہنم میں پہاڑ۔ اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان عذاب ربک لواقع۔ آج زندگی ہے، اس جلسے میں کسی فقیر کی صدا پر سدھر جاؤ، توبہ کر لو، بہت آسان ہے اس کو بنا۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب ان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ، اے محبوب میرے بندے، ہائے ہائے محبت تو دیکھو کیسی پیار کر، محبوب میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں، عبادی میرے بندے میرا پتہ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب۔ محبوب آپ کہیے کہ اللہ تم سے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے اللہ تم سے۔ کتنا قریب ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ بچوں کو منانا مشکل ہے، اس سے زیادہ اللہ کو منانا آسان ہے، کیونکہ بچے ہم سے پیار کرے نہ کرے لیکن اللہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کے گھر جا رہا تھا، میں نے حضور کے دروازے پہ دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، ایک بندہ ہے جو اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، حضور کے دروازے پہ رو رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے، اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے، رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں نے اس کو روتے دیکھا، پوچھا اے بندے حضور کی چوکھٹ پہ رو رہا ہے تو، آقا کی چوکھٹ پہ رو رہا ہے تو، تیرے رونے کی وجہ؟ اس نے کہا عمر میرے بھائی حضور سے ملنا چاہتا ہوں، حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضور سے ملنا چاہتا ہوں، آقا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں حضور سے ملاقات کروں۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ حضور آپ کو، حضور آپ کو ہمت نہیں ہو رہی حضور کو دیکھنے کی۔ عمر آپ اندر جا رہے نا حضور کی زیارت کے لیے، آقا سے کہہ دیں کہ حضور اجازت دے دیں، سرکار اجازت دے دیں تاکہ میں حضور سے ملاقات کر لوں۔ فاروق اعظم آئے، آنے کے بعد کہنے لگے آقا ایک بندہ ہے جو دروازے پہ رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، سرکار وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، آقا اجازت ہے؟ میرے آقا کے دروازے پر تو کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، میرے آقا کے دروازے پر تو کوئی دربان نہیں ہوتا تھا، جو آنا چاہتا تھا آ سکتا تھا۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، حضور اتنے قریب ہیں، جس گھر میں حضور رہتے تھے اس گھر کا دروازہ بھی کبھی بند نہیں کرتے تھے، صرف پردہ لٹکا دیتے تھے، دروازہ کھلا دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کے اندر حضور موجود ہے۔ سرکار سے فاروق اعظم نے کہا حضور وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے۔ سرکار نے میں بلاؤ اس کو۔ وہ نوجوان اندر آیا اور حضور کو دیکھ کر رونے لگا، بہت رویا۔ آقا نے فرمایا جوان تو کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتے ہیں آقا ہمت نہیں ہے میری آپ کو بتا سکوں میں کیوں رو رہا ہوں، کیونکہ میں بہت پاپی ہوں، بہت مجرم ہوں، میں بہت گنہگار ہوں آقا، اس لیے میرے اندر ہمت نہیں ہے کہ آپ کو بتا سکوں میں کیوں رو رہا ہوں، میرے رونے کی وجہ کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بتا نا تو کیوں رو رہا ہے، بتا تو کیوں رو رہا ہے۔ اس جوان نے کہا آقا ہمت نہیں ہے،
आपके सामने क्या बताऊं कि मैं क्यों रो रहा हूं? आका फरमाते हैं वजह क्या है? कहा आका मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं बड़ा मुजरिम हूं, गुनहगार हूं आका, उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया सरकार। आका फरमाते हैं बता क्या हुआ? कहा हुजूर बता नहीं सकता। आका ने फरमाया क्या तेरा गुनाह जमीन से बड़ा है? हाँ कहा जमीन से बड़ा है। क्या तेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है? हाँ कहा मेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है। फिर आका ने फरमाया क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है? वो सर डालकर रोने लगा, नहीं आका मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है आका, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है, मेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं है। तो मेरे आका ने फरमाया फिर बता ना तो क्यों रो रहा है? अब वो जवान क्या कह रहा है सुन ले। वो जवान कहता है आका मैं वो बदनसीब हूं, मैं वो बदनसीब हूं कि मैंने लोगों के कफन चुराए, मैं कफन चोर हूं आका, एक दो नहीं, मैंने कमोबेश 1000 कफन चुराए, 1000 मुर्दों को मैंने नंगा किया है, मैंने नंगा किया है, मैंने 1000 कफन चुरा के मुर्दों को नंगा किया, मुर्दों की भी मैंने कफन कपड़े छील, मैं वो कम नसीब हूं, मैंने कफन चुराए। या रसूलल्लाह मैं कफन चोर हूं, लेकिन ये बात से बड़ी बात भी है कि मैं कफन चोरी करने के लिए एक रात जब गया तो किसी लड़की की कब्र थी, लड़की नौजवान थी, खूबसूरत थी, हसीन थी, जमील थी। मैंने जब उस लड़की की लाश को निकाला कब्रिस्तान में बाहर, लड़की इतनी खूबसूरत थी कि शैतान मुझ पर गालिब आ गया और मैंने उस मुर्दा लड़की के साथ कब्रिस्तान के अंदर जिना किया, बदकारी, मैंने बदकारी की, जिना किया। वो लड़की अचानक जिंदा हो गई, उसने चीख मारी, कहा जालिम तूने मुझे नापाक कर दिया, तूने मुझे गंदा कर दिया, क्या मुंह लेकर मैं इन मुर्दों के दरमियान रहूंगी? अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे। उसने बद्दुआ दी, अल्लाह तुझे कभी माफ न करे, तेरी मगफिरत न करे। आका मैंने उस लड़की को, मैं भागा वहां से, अब मैं सोता हूं तो मेरे कान में आवाज उस लड़की की आती है, मैं खाता हूं तो उस लड़की की आवाज मेरे कान में आती है, मुझे न दिन को छेने न रात को छेने। हुजूर मैं तौबा करना चाहता हूं, मैंने बहुत पाप कर लिया, मैंने मुर्दा के साथ बदकारी कर लिया, आका मैं क्या करूं? आका अलैहिस्सलाम पर अल्लाह का खौफ गालिब आया, अल्लाह की खशियत गालिब आई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ जवान तू जल्दी से बाहर निकल, तू यहाँ जल्दी से यहाँ से चला जा, चला जा, जल्दी से चला जा, मुझे डर लगता है कहीं तेरी वजह से आसमान से आग न बरस पड़े, अल्लाह का अज़ाब न नाजिल हो जाए तेरी वजह से, जा जा जल्दी से जा तू। वो जवान चला गया, रो रहा है, रो रहा है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने क्या कर लिया, क्या कर लिया। ऐसे में एक दिन 40 दिन गुजर गए इस तरह रोते रोते। उसने एक दिन आसमान की तरफ सर उठाया, अगर अल्लाह अगर तू मुझे माफ नहीं कर सकता और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा हो गया है तो मुझे ऐसे अजाब में मुब्तला कर, न मुझसे पहले किसी को ऐसा अजाब दे, न मेरे बाद किसी को ऐसा अजाब दे। और मेरा गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं है और हरगिज नहीं है, तेरी रहमत बहुत बड़ी है। सबकत रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गजब पे सबकत ले गई है। अल्लाह तेरा वादा है ना कि तेरी रहमत तेरे गजब पे सबकत ले गई है। तेरी रहमत बहुत वसी है, किसी का भी गुनाह तेरी रहमत से बड़ा नहीं हो सकता, तेरी रहमत बहुत बड़ी है, तो फिर मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे और तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया है। इतना कहना था, सर पे खाक डाल करके रो रो कर कहता है मुझे माफ कर दे और तेरे महबूब को बता दे कि तूने मुझे माफ कर दिया। इतना कहना था कि बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन आए और आने के बाद रसूलुल्लाह को सलाम किया और सलाम के बाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, वो जो जवान आया था, वो जवान आपने उसको क्यों निकाल दिया? आका फरमाते जिब्रील उसने कितना बड़ा पाप किया, कितना बड़ा गुनाह किया, मुझे डर लगा उसकी वजह से कहीं आग ना बरस पड़े, पत्थर ना बरस पड़े, अल्लाह का अजाब नाजिल ना हो जाए। अल्लाह अकबर, इसलिए मैंने निकाल दिया। जिब्रील उसका गुनाह कितना बड़ा है, उसका पाप कितना बड़ा है। जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, मगर अल्लाह आपसे कहता है कि अल्लाह ने आपके सदके उसको माफ कर दिया है, उसकी तौबा को कबूल कर लिया है, उसको बुलाइए, अल्लाह ने उसको बख्श दिया है। आका खुशी से रोते हुए कहते हैं क्या अल्लाह ने उसको माफ कर दिया? जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, सिर्फ उसी को माफ नहीं किया, अल्लाह ने वादा किया है इससे बड़ा भी कोई
پر جرم کرے اور آپ کے وسیلے سے معافی مانگ لے، توبہ کرے، تو اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اے میری قوم کے جوانوں، تم میں یقیناً لوگ گنہگار ہیں، لیکن اس سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہوگا، کسی نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ آؤ، جو کچھ کیا ہے، ماں باپ کو ستایا ہے، نمازیں چھوڑی ہے، بدکاری کی ہے، گندی فلمیں دیکھی ہے، سب سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو منا لو، دو ندامت اور شرمندگی کے آنسو پیش کرو، میرا اللہ مان جائے گا۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں توبہ کرو، آج کے بعد نئی زندگی کا آغاز کرو، اللہ تعالیٰ